تقلب وجهك في السماء، اے سونیا تیرا بار بار نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف تکنا یہ رب قدیر کو ادائے محبوبی اتنی پسند آئی ہے کہ رب آپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ رہا ہے۔ رب آپ کے چہرے کو پیار سے دیکھ رہا ہے۔ توجہ فرمانا میرے نبی میں غلاموں، مصطفیٰ کے میلاد کی محفل سجا کر مصطفیٰ کے عشق میں، مصطفیٰ کے پیار میں بیٹھنے والوں، تم اس نبی کے پیار میں بیٹھے ہو جس کا چہرہ اتنا سونا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو رب اس کا اٹھنا دیکھ کے کہتا ہے سونیا ہم آپ کے چہرے کو پیار سے تک رہے ہیں۔ مجھے کہنے دو نا وہ کتنا حسین چہرہ ہے، وہ کتنا سونا چہرہ ہے جسے رب سے پیار سے رب پیار سے دیکھ رہا ہے۔ اب میں کہوں گا قد نرا تقلب وجهك في السماء کا معنی بنتا ہے اے سونیا تحقیق رب آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ پیار سے بولیں پیار کہاں سے آ گیا کہ رب پیار سے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو قد ہے نا تاکید کی، ویسے بھی نگاہ الوہیت سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، بندہ ہو جن ہو کوئی پری ہو کچھ بھی ہو، فرشتہ بھی نگاہ الوہیت سے اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ پیار سے بولیں پیار سے بولے نہیں ہے، اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب کوئی بھی شے رب کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے پھر کہنا قد نرا، پیار نال بولو یار، پھر میرے رب کا فرمانا قد نرا، یہ نرا سے پہلے قد کی تاکید لگا کے بنانا، یہ قد بتا رہا ہے رب اپنے محبوب کو پیار سے تک رہا ہے۔ جس کے چہرے کو رب بھی پیار سے تکتا ہے اسے مصطفیٰ کے عاشق کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا جیسے میرے سرکار ہیں میرے سرکار ہیں جیسے میرے پیار سے پڑھی جیسے میرے سرکار ہیں میرے سر۔ توجہ فرمانا میرے نبی کے غلاموں، بات آئی مصطفیٰ کے چہرے کی، میرے آقا کریم کے غلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آپ کے شاگرد موجود ہیں، ایک دن عرض کرنے لگے اے ابو ہریرہ آپ مصطفیٰ کے صحابی ہیں، آپ نے شب و روز مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، ہمیں بتائیے نا کہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے؟
مصطفیٰ کے غلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے شاگرد عرض کرنے لگے اے ابو ہریرہ بتائیے نا آپ نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے؟ حسن مصطفیٰ کی جھلک ہمیں لفظوں میں بتائیے نا۔ توجہ فرمائیے میرے نبی کے غلاموں، بیان کرنے والے میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، عرض کرنے لگے لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، لیلۃ البدر مصطفیٰ کا چہرہ ایسے تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ چمکدار تھا، یوں چمکتا تھا۔ جب یہ بات کر لی پھر خیال آیا 14ویں رات کے چاند کا حسن کیا ہے، اس کے حسن کی مجال ہی کیا ہے کہ وہ مصطفیٰ کے چہرے جیسا ہو جائے۔ مصطفیٰ کا چہرہ تو ایسا تھا جس جیسا کوئی چہرہ نہیں ہے۔ پہلے فرمایا کالقمر لیلۃ البدر، لوگوں 14ویں رات کے چاند کی طرح مصطفیٰ کا چہرہ چمکتا تھا۔ پھر کہنے لگے نہیں نہیں، 14ویں رات کا چاند کیا چمکتا ہے، اسے تو خیرات مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے۔ مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا لم ارا قبلہ ولا بعدہ، لوگوں سنو مصطفیٰ اتنے سونے تھے نہ میں نے مصطفیٰ سے پہلے اتنا سونا دیکھا ہے نہ مصطفیٰ کے بعد دیکھا ہے۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا تھا شان بکھرا آمنہ دے لال دا، پیار نال پڑھو شان بکھرا آمنہ دے، پیار نال بولو شان بکھرا آمنہ، کوئی بھی سونا نہیں سونے نال دا، شان بکھرا آمنہ دے، شان بکھرا آمنہ دے، سے سونا سکیو پیار نہ پرسو شان بکھرا آمنہ دا، کوئی بھی سونا نہیں سونے نال دا، شان بکھرا آمنہ دے، تو سمجھ پڑھ لو شان بکھرا آمنہ دے۔ مجھے کہنے دو لوگوں ابو ہریرہ بھی کہتے نظر آتے ہیں، سونے تیرے جیسا ابو ہریرہ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے دست بساز کرتے ہیں، سونے میں رب کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، میں نے آفاق کو چھانا ہے، میں نے مشرقیں سے کی ہے، مغربوں کا بھی نظارہ کیا ہے، آقا جی میں نے بڑے بڑے سونے دیکھے ہیں، اللہ کا ہر نبی سونا ہے، ہر نبی حسن والا ہے، اللہ نے اپنے ہر نبی کو حسن کا بادشاہ بنایا ہوتا ہے۔ میں نے آدم کو بھی دیکھا ہے، میں نے حضرت شیش کی بھی زیارت کی ہے، میں نے حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، میں نے حضرت سیدنا ابراہیم کی بھی زیارت کی ہے، میں نے حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، میں نے حضرت اسحاق کی زیارت بھی کی ہے، میں نے حسن کے بادشاہ یوسف کو بھی دیکھا ہے۔ سونیا جب سے آپ کا چہرہ دیکھا ہے جبریل بھی کہتا ہے صرف یوسف نہیں، ساری دنیا کا حسن مصطفیٰ کے چہرے کی خیرات لگتی ہے۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے آفاق گردی
سبحان اللہ پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ اور پیار نال بول دیو سبحان اللہ ایسا سیگمنٹ اور نہیں بات چاہتا ذرا پیار میں لاکھو سبحان اللہ آفات کردی بسیار خوبا دی دیم لیکن تو چیزیں میں نے اپنا مزہ لیا فارسی پڑھ کے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سارا زمانہ جانا ہے لیکن آپ جیسا سونا جبریل نے بھی نہیں دیکھا اور جب جبریل کہتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ جیسا نہیں دیکھا تو میں کیوں نہ کہوں شان وکھرا آمنہ دلال دا کوئی بھی سونا نال دا شان وکھرا زرقانی نے اس پہ بات کی ہے اللہ نے جبریل کو اتنا حسن دیا ہے نا اتنا سونا بنایا ہے کہ جس نبی سے یا جس رسول سے ملاقات جبریل کی ہو جاتی جبریل وحی پہنچا کے واپس چلے جاتے اللہ کے نبی کے دل میں خواہش ہوتی کہ کب جبریل واپس آئیں گے جبریل کو اتنا حسن پہلے اللہ نے عطا فرمایا اتنا سونا بنایا ہے کہ جو نبی جبریل کو دیکھ لیتا ان کی خواہش ہوتی کہ جبریل کب واپس آئیں گے اے تو سب بچے سے ہو نا پتر اچھی آنکھو سبحان اللہ پہلے بولنے سے کچھ بولو سبحان اللہ کہا جبریل واپس کب آئے گا نبی انتظار کرتے رہے کہ جبریل کب آئے گا کسی نبی کو ایک بار ملاقات ہوئی جبریل سے کسی کی 2 بار کسی کی 10 بار کسی کی 50 بار سب سے زیادہ جو آتا ہے نا وہ 100 کے لگ بھگ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ 100 بار جبریل ان سے ملنے کے لیے آئے اس سے زیادہ کسی کی باری نہیں آئی لیکن جب آئی باری آمنہ کے لال کی جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو پھر جبریل یوں لگتا ہے کہ جبریل کو سدرہ پہ چین نہیں آتا پھر 1 بار نہیں 2 بار 100 بار نہیں 200 400 500 بار نہیں بلکہ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک روایت کے مطابق 24,000 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 1,24,000 مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں گویا جبریل سے بتا رہا ہے سونے سارے نبی میری زیارت کا انتظار کرتے رہے مجھے دیکھنے کے لیے ترستے رہے لیکن میں نوریوں کا سردار جب سے تیرا چہرہ دیکھا ہے میں کہتا ہوں مجھے سدرہ پہ چین نہیں آتا جو تیرے قدموں میں چین آتا ہے مصطفیٰ کی شان میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی یا کوئی بڑھوتری نہیں آتی میں پڑھوں گا یا آپ پڑھ لیں گے تو آپ میری اور آپ کی زبان حرکت سے
شان مصطفیٰ بلند نہیں ہوتی، بلکہ مصطفیٰ کی نعت پڑھنے سے ہماری زبانوں میں برکت آ جائے گی۔ جس نے برکت لینی ہے وہ پڑھ لے شان بکھرا یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ تو حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں، ما ان مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ اور لوگوں میں جو مصطفیٰ کی نعت لکھتا ہوں، مصطفیٰ کی شان میں اشعار کہتا ہوں، یہ نہ سمجھنا میرے اشعار کی وجہ سے مصطفیٰ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، مصطفیٰ کی شان بلند ہوتی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، رب کی عزت کی قسم ہے، میں جو اشعار مصطفیٰ کے لکھتا ہوں، مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے، مصطفیٰ کی نعت کی وجہ سے میرے شعروں کا مقام بلند